لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ISI کے سابق سربراہ ہیں۔ ان کی دوسری وجہ شہرت ان کا پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً بانی PTI کے قریب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ فیض حمید کے خلاف اس سال 12 اگست کو کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ 4 ماہ سے مسلسل کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ فیض حمید بہت کچھ تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جس کا کہیں نہ کہیں اثر بانی PTI کی مستقبل کی سیاست پر ہوگا۔ آج ISPR کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز نے اس کی تصدیق کر دی، جس کے مطابق کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ اس چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی جاری ہے، جن میں پرتشدد، بدامنی سمیت 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں سیاسی عناصر اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ کورٹ مارشل کے عمل کے دوران فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 9 مئی 2023 کو پاکستانی سیاست کے لیے ایک بہت ہی تاریک اور افسوسناک دن تھا، جب بانی PTI کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے کارکن اور رہنما جو ہے وہ مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آئے، نہ صرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا بلکہ GHQ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس سمیت مختلف شہروں میں موجود عسکری تنصیبات اور شہداء کے مجسموں پر حملے بھی کیے اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ ناظرین، یہ سب بہت سنگین واقعات اور الزامات ہیں جن کی بنیاد پر آج چارج فریم کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں فیض حمید پر ٹاپ سٹی کیس میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام بھی لگا۔ نومبر 2023 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں درخواست گزار نے براہ راست فیض حمید پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا۔ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے فیض حمید فیض آباد میں دھرنے میں سہولت کاری کے الزام پہ بھی ملوث رہے، ان پہ الزام یہ لگتا رہا۔ تحریک لبیک کے نومبر 2017 فیض آباد انٹرچینج پر جو دھرنا تھا، جو کہ 20 دن جاری رہا، اس کے خاتمے میں بھی فیض حمید کا کردار اہم تھا۔ یہ دھرنا مظاہرین کے مطالبات ماننے اور وزیر قانون کے استعفے کے بعد ختم ہوا۔ فیض حمید کا ماضی تنازعات اور الزامات سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب اگست 2021 میں طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا اور اسی دوران فیض حمید کی دورہ کابل کے وقت ایک چائے پیتے ہوئے تصویر بہت وائرل ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آل از ویل۔ 2018 کے عام انتخابات میں بھی ان پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مکمل سہولت کاری کا الزام لگا۔ عام انتخابات میں کامیابی کے بعد عمران خان حکومت نے فیض حمید کو خفیہ ایجنسی ISI کا سربراہ جو ہے وہ 2019 میں مقرر کیا۔ بطور ISI کے سربراہ فیض حمید PTI کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ ان پر PTI کے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کا بھی الزام تھا۔ 2017 اور 18 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی اور پیمرا کے چیئرمین افسار عالم نے بھی ان پر مداخلت کے الزامات عائد کیے تھے۔ ناظرین، اس فیصلے کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ کچھ حلقے اس خبر کو PTI کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دے رہے ہیں۔ جیسے ہی اعلامیہ سامنے آیا تو فیصل واڈا نے کہا کہ جب فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا تو بانی PTI کیسے بچیں گے؟ سیاسی حلقوں میں یہ بھی بات گردش کر رہی ہے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کارروائی کے بعد تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کورٹ مارشل کی زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں بانی PTI سے جا ملتے ہیں۔ آج کی چارج شیٹ کے تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی تحریک، حکومت سے ممکنہ مذاکرات اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔